بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے پاکستان افیئر کو۔ آج اس کا لیکچر نمبر 7 ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے علی گڑھ موومنٹ آف سر سید احمد خان۔ فرسٹلی موو کرتے ہیں ہم انٹروڈکشن آف علی گڑھ موومنٹ۔ علی گڑھ موومنٹ واز این امپورٹنٹ موومنٹ آف 19th سینچری۔ علی گڑھ جو موومنٹ تھی وہ 19th سینچری کی بہت امپورٹنٹ ایک تحریک تھی۔ His founder was Sir Syed Ahmad Khan, who got lot of success in his mission. اس کے جو بانی تھے نا، اس موومنٹ، اس تحریک کے جو بانی تھے وہ تھے سر سید احمد خان، اور انہوں نے اس مشن میں، اس تحریک میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی تھی۔ He was a liberal and great scholar who studied his religion deeply and tried to put an end to false ritual. وہ ایک ذات خیال اور ایک بہت اچھے اسکالر تھے۔ انہوں نے دین کی تعلیم بہت گہرائی کے ساتھ پڑھی ہوئی تھی۔ انہیں پتہ تھا ہمارے دین میں کون کون سی چیزیں ہیں اور کون سی خود سے ایڈ کی گئی ہیں اور کون سی ہم لوگوں نے غلط ریچولز اپلائی کر لی ہوئی ہیں، اڈاپٹ کر لی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے تو وہ فاسٹ جو ریچول ہم نے اڈاپٹ کر لی ہوئی تھی ان کو ختم کیا مسلمانوں میں سے۔ پھر اس کے بعد ہی انٹروڈیوس ایجوکیشن ریفارمس ٹو اینڈ اگنورنس۔ انہوں نے کیا کیا، جہالت کو ختم کرنے کے لیے نا ایجوکیشن میں ریفارم لے کے آئے۔ انہوں نے قرآن سنت کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم بھی دی، کیونکہ وہ تب اس وقت کی ضرورت تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے ایک ضرورت بن چکی ہوئی تھی کہ مسلمان کیا دنیا کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم بھی حاصل کریں، اور اس لیے کیا کیا سر سید نے ریفارمز لے کے آئے مسلمانوں کی جو ایجوکیشن تھی نا اس میں۔ ہز موومنٹ واز نو ایز علی گڑھ موومنٹ۔ ان کی جو تحریک تھی ان کو ہم علی گڑھ موومنٹ کہتے ہیں، بیکاز اٹس مین سینٹر واز ایٹ علی گڑھ ان اتر پردیش۔ کیوں نہ کہ یہ جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی نا وہ علی گڑھ تھا، اس لیے ان کی موومنٹ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، علی گڑھ موومنٹ۔ اکثر اوقات ہم سے یہ کویشچن کیا جاتا ہے کہ علی گڑھ موومنٹ کو علی گڑھ موومنٹ کیوں کہتے ہیں، تو کیونکہ یہ سٹارٹ ہی علی گڑھ سے ہوئی تھی، اس لیے اس موومنٹ کا جو نام ہے وہ علی گڑھ موومنٹ ہے۔ پھر مین فوکس آف علی گڑھ موومنٹ۔ علی گڑھ میں موومنٹ میں جو مین فوکس تھا، جو مین آبجیکٹو تھا وہ کیا ہے، تو فرسٹ جو آبجیکٹو تھا وہ تھا ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن فار مسلم ٹو کمپیٹ ود ہندو۔ اب جو ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن تھی نا وہ مسلمان کے لیے بہت ضروری تھی، کیونکہ مسلمان جو تھے نا وداؤٹ ویسٹرن ایجوکیشن نہ تو گورنمنٹ جاب میں اپلائی کر سکتے تھے اور نہ ہی جاب حاصل کر سکتے۔ تب کی یہ ضرورت تھی کہ ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ ہندو تو پہلے ہی حاصل کر رہے تھے، تو اس لیے ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمان بھی جو تھے وہ ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کریں۔ ٹو کیپ اوے دا مسلم فرام پالیٹکس۔ انہوں نے آتے ساری یہ کہا کہ مسلمان کو پالیٹکس سے دور رہنا ہے، کیوں نہ کہ مسلمان کا جو فل فوکس ہونا چاہیے وہ کس پر ہونا چاہیے، ایجوکیشن پر۔ وہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں اور وہ اپنے جو دوسرے گولز تھے نا ان کو پہلے فلفل کریں۔ اس کے بعد لائلٹی ٹو برٹش گورنمنٹ، اور برٹش والوں کو یہ شو کرنا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ لائل ہیں۔ ہم نے جو 1857 کی جنگ آزادی تھی اس میں ہمارا اتنا قصور نہیں تھا، مطلب اگر وہ جنگ ہوئی تھی تو اس میں وہ بھی تھے، ہم لوگ لائل ہیں تم لوگوں کے ساتھ، تو یہ بھی ان کو دکھانا تھا، لائلٹی شو کرنی تھی۔ ٹو برنگ اے سوشل اینڈ کلچر ریفارم امانگ دا مسلم کمیونٹی، اور اس کے ساتھ کیا کرنا تھا، سوشل اور کلچر ریفارمس بھی لے کے آئے تھے مسلم کمیونٹی میں۔ پھر ٹو کریٹ این ایٹماسفیئر آف میوچل انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا برٹش گورنمنٹ اینڈ مسلمس، اور ایسا ایک ایٹماسفیئر کریٹ کرنا تھا جس میں کیا ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ پہلے کیا تھا، اب اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ جو ہندو تھے وہ جا کے ہمارے جو میسج تھا نا کنوے کرتا تھا، ہمیں ان کی زبان آتی نہیں تھی، ہمیں ماڈرن ایجوکیشن آتی نہیں تھی، ہمیں انگلش کا پتہ ہی نہیں تھا، تو ہم اپنا جو میسج تھا خود کنوے نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہمارے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے تھے حکومت کے درمیان اور مسلم کے درمیان۔ تو سر سید نے دیکھ لیا کہ اگر ہم لوگ ماڈرن ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے درمیان تو لنک بھی نہیں پیدا ہوگا، ہم لنک ہی نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کرو تاکہ ہمارے درمیان میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو، ہم سمجھ سکیں، ہم لوگ ایک دوسرے کی پرابلم کو سمجھ سکیں، ان کو پتہ ہو کہ مسلم کی کیا پرابلم۔
تو ایک اس کا جو مین آبجیکٹیو تھا نا، جو اس میں فوکس کیا گیا تھا، وہ یہ تھا میوچل انڈرسٹینڈنگ بٹوین برٹش اینڈ مسلم۔ اب موو کرتے ہیں ایجوکیشنل سروسز آف علی گڑھ موومنٹ۔ ویسے تو علی گڑھ موومنٹ میں اور بھی سر سید نے بہت سی سرگرمیاں، بہت سی سروسز دی تھی، جس میں پالیٹکس تھی، ریلیجیس سروسز تھی، لیکن آج جو اس لیکچر میں ہم لوگ کور کریں گے وہ ہیں ایجوکیشنل سروسز آف علی گڑھ موومنٹ۔ سب سے پہلے جو انہوں نے سروس دی تھی وہ تھی فارسی مدرسہ مراد آباد۔ وہ سب سے پہلے انہوں نے مراد آباد میں ایک مدرسہ کھولا تھا۔ ان 1859 سر سید احمد خان سیٹ اپ اے اسکول فار مسلم ان مراد آباد۔ سر سید نے 1859 میں مراد آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک اسکول کھولا، ویئر انگلش، پرشین، اسلامیت، عربک، اردو ور کمپلسری سبجیکٹ، جہاں پر انگلش، پرشین، اسلامیت، اردو یہ جو تھے لازمی سبجیکٹ جو تھے نا وہ قرار دیے گئے۔ ہر بچے نے، جو وہ مسلم ہے، وہ دوسرا کوئی اگر بچہ ہے نان مسلم ہے تو وہ یہ والے سبجیکٹ کی تعلیم حاصل کرے گا ہی کرے گا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ان کی سروس تھی وہ تھی وکٹوریہ اسکول غازی پور۔ In 1862 سر سید واز ٹرانسفرڈ فرام مراد آباد ٹو غازی پور۔ وہ 1862 میں مراد آباد سے غازی پور میں ان کا ٹرانسفر ہو گیا، کیونکہ وہ جاب کر رہے تھے۔ تو ویئر ہی اسٹیبلش اندر اسکول فار مسلم، تو پھر انہوں نے غازی پور میں ایک اور مسلمانوں کے لیے اسکول کھولا، جس میں وچ واز نو ایز مدرسہ غازی پور، جسے ہم کیا کہتے ہیں مدرسہ غازی پور۔ ہیئر آلسو دا انگلش، عربک، پرشین، اردو اینڈ اسلامیت ورڈز کمپلسری سبجیکٹ، اور یہاں بھی وہی سبجیکٹ تھے جو مراد آباد میں کمپلسری تھے یہاں بھی یہی وہ سبجیکٹ پڑھائے گئے تھے اسٹوڈنٹس کو۔ اس کے بعد جو سروس تھی وہ تھی سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور۔ اب اسٹیبلش اے سائنٹیفک سوسائٹی ایٹ غازی پور ان 1863، 1863 میں سر سید نے غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی۔ اس کا جو مین فنکشن تھا، دا مین فنکشن آف دس سوسائٹی واز ٹو ٹرانسلیٹ بکس ریٹن ان یورپین لینگویج انٹو لوکل لینگویج سو دا پیپل آف انڈیا کوڈ انڈرسٹینڈ دیم۔ اس جو سوسائٹی کا مین مقصد تھا وہ کیا کرنا تھا، تراجم کرنا تھا، ٹرانسلیٹ کرنا تھا انگلش بکس کو کس میں، لوکل زبان میں جو وہ سمجھ سکتے تھے۔ وہ اردو تھی، وہ سرائکی تھی، وہ ہندی تھی، وہ سنسکرت تھی، جو بھی لوکل زبانیں تھیں اس میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا تاکہ انڈیا کے لوگ سمجھ سکے کہ ان کتابوں میں کیا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ان کی سروس تھی وہ تھی علی گڑھ انسٹیٹیوشن گیزٹ۔ In 1866 the scientific society issued a journal named as علی گڑھ انسٹیٹیوشن گیزٹ۔ تو کیا ہوا، علی گڑھ نے علی گڑھ سائنٹیفک سوسائٹی نے ایک رسالہ ایشو کیا جس کا نام کیا تھا، علی گڑھ انسٹیٹیوشن گیزٹ۔ دس جرنل واز پبلش بوتھ ان اردو اینڈ انگلش لینگویج۔ یہ جو رسالہ تھا یہ پبلش دونوں لینگویج میں ہوتا تھا، اردو اور انگلش۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ اگر مسلمانوں کو اردو کی تو سمجھ آتی تھی، وہ اردو پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش بھی پڑھیں، اس کے ساتھ ان کی انگلش بھی بولنا آ جائے گی، ان کو انگلش کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ رسالہ دونوں لینگویج میں شائع کیا جاتا تھا۔ دا مین آف دس جرنل واز ٹو واش اوے دا مسکنسیپشن بٹوین مسلم اینڈ برٹش گورنمنٹ اینڈ براٹ دیم کلوز ٹو ایچ ادر۔ اور ایک جو مین مقصد تھا اس رسالے کو شائع کرنے کا وہ تھا جو ہمارے درمیان مسکنسیپشن تھی مسلم اور برٹش کے درمیان، ان کو ختم کرنا تھا۔ نیکسٹ جرنی ٹو انگلینڈ۔ اس کے بعد کیا کیا کہ سر سید جو تھے انہوں نے انگلینڈ کا سفر کیا۔ In 1869 he went to England to admit his son Muhammad in Cambridge University۔ انہوں نے 1869 میں کیا کیا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ انگلینڈ کا سفر کیا۔ There he observed the education system and particular university۔ وہاں پر جا کے انہوں نے ڈفرینٹ یونیورسٹی کا دورہ کیا، جیسے آکسفورڈ، کیمبرج کا دورہ کیا کہ یہ پڑھاتے کیا ہیں۔ وہاں سے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم کہاں آ کے ان سے پیچھے ہیں، ہم کیا نہیں پڑھا رہے، کیا کیا انہوں نے رولز
فالو کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک باہر والی قوم آ کے ہم پر حکومت کری. تو وہ کیا ان کا سسٹم ہے. سر سید بیسیکلی گئے ہی وہاں آبزرویشن کے لیے تھے. ہی observed that universities like Oxford and Cambridge are working for more than 3 centuries, due to which the society of England was modern and advanced. انہوں نے observe کیا کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں نا یہ 3 دہائیوں سے کام کر رہی ہیں اور وہ کیا تھا وہ ماڈرنزم ان کو سکھا رہی تھی وہ یہ یونیورسٹیز. تو انہوں نے پھر آ کے دیکھا وہاں سے آبزرو کر کے کہ اس لیے جو انگلینڈ والے ہیں نا جو برٹش ہے وہ ماڈرن ہے. تو سر سید وہاں سے ساری آبزرویشن کر کے آئے پھر واپس آئے تو وہاں سے دیکھ کے آئے کہ ہم میں کون سی خامیاں ہیں, ہم کس وجہ سے بیکورڈ ہیں اور یہ کیوں آ گئے یہاں. ان کی سفر کا نا مین مقصد یہ تھا کہ وہ آبزرویشن کرنے گئے تھے. نیکسٹ جو پھر کمیٹی اسٹریمنگ فار ایجوکیشنل پروگریس آف مسلم کہتے ہیں. پھر انہوں نے آ کے نا واپس جب وہ آ گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا ایک کمیٹی بنائی. آفٹر ہیز ریٹرن فرام انگلینڈ ٹو انڈیا, جب وہ انگلینڈ سے انڈیا واپس آئے, ہی سیٹ اپ اے کمیٹی, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کو کمیٹی کو ہم کہتے ہیں کمیٹی اسٹریمنگ فار ایجوکیشنل پروگریس آف مسلمس. انہوں نے یہ جو کمیٹی بنائی, ابھی انہوں نے یہ کمیٹی کیوں بنائی کہ مسلمان کی تعلیمی کی پسماندگی کی وجوہات کیا ہے ان کو معلوم کرنے کے لیے اور ان کا حل ڈھونڈنے کے لیے تاکہ وہ حل پیش کر سکے. تو اس کمیٹی کا جو بیسیکلی مقصد تھا وہ کرنا تھا کہ ہم میں کون کون سی خامیاں ہیں ان کو پہلے ڈھونڈو تاکہ ہم لوگ ان کو ان کے حل تو بتا ان کے سلوشنز نکال سکیں اور ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ویسٹرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ نا انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ویسٹرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ریلیجیس ایجوکیشن وہ اپنی ریلیجیس ایجوکیشن بھی, تو انہوں نے بھی آ کے واپس کیا کہ انہوں نے ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ویسٹرن ایجوکیشن بھی دی کیونکہ ہم پہلے جو تھے وہ صرف ریلیجیس ایجوکیشن ہی حاصل کر رہے تھے. تو دیٹس وائی ان کی آبزرویشن یہ تھی کہ ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ ماڈرن ایجوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں تو ہم لوگ بہت سی خامیاں جو ہمیں پرابلمس ہیں ان کو اوور کم کر کے ان کا سلوشن ڈھونڈ کے اور ہم ان کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ان کی سروس تھی وہ تھی MAO ہائی اسکول. آفٹر کمنگ بیک فرام انگلینڈ وہ انہوں نے انگلینڈ سے آنے کے واپس جب آئے تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا ایک اسکول بنایا. ہی اسٹارٹ ٹو ورک ٹوورڈ اسٹیبلشنگ اے یونیورسٹی ان انڈیا. انہوں نے پہلے تو اسکول بنایا تھا اس میں کہ انڈیا میں ماڈرن اسکول تھا جہاں پر انگلش تھا. ماڈرن اسکول کا ایک قیام کیا 1875 میں. انہوں نے آ کے یہاں یونیورسٹی لکھ دیا. انہوں نے سب سے پہلے آ کے MAO اسکول بنایا تھا. پھر انہوں نے کیا پھر وہ نا 1877 کہتے ہیں ان 1875 ہی واز ایبل ٹو اسٹیبلش اے اسکول ایٹ علی گڑھ. انہوں نے کیا کہ 1875 میں نا علی گڑھ میں نا ایک اسکول بنایا وچ واز اپ گریڈ ٹو MA کالج ان 1877. پھر وہی جو اسکول ہے نا وہ 1877 میں 75 میں انہوں نے کالج بنایا تھا, ایک ماڈرن کالج بنایا ایک ماڈرن اسکول بنایا تھا. پھر 1877 میں وہی جو اسکول تھا نا اسے کنورٹ کر دیا گیا کس میں کالج میں, اسے کالج کا رتبہ دے دیا. دس سیم کالج واز فائنلی میڈ اے یونیورسٹی ان 1920. پھر یہی جو کالج تھا نا 1920 میں آفٹر ڈیتھ افسر سید احمد خان 1920 میں نا یہ یونیورسٹی میں چینج ہو گئے اور یہ مسلمانوں کی یونیورسٹی تھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا. آج بھی اسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہی کہا جاتا ہے. نیکسٹ جو ان کی سروس تھی وہ تھی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. اسٹیبلش محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ان 1886. 1886 میں انہوں نے کیا ایک تنظیم بنائی جس کا نام تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس, جو کس لیے بنائی گئی تھی ٹو پروموٹ ایجوکیشن امانگ مسلم آف سب کانٹیننٹ. کیا کرنا تھا مسلمانوں میں شعور, مسلمانوں کو بیدار کرنا تھا, ان میں ذوق پیدا کرنا تھا کہ وہ کیا کریں تعلیم حاصل کریں. کیوں نہ کہ یہ تب کے حالات کے تب کے وقت کی ضرورت سب سے اہم ضرورت تھی کہ مسلمان کیا کریں ماڈرن ایجوکیشن کے بھی حاصل کریں اور ریلیجیس ایجوکیشن بھی حاصل کریں.
اس کے ساتھ یہ جو تنظیم بنائی گئی تھی نا، ہر سال اس کا نا ڈفرینٹ سٹیز میں نا، انڈیا کے ڈفرینٹ سٹیز میں نا کیا ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی اجلاس ہوتا تھا جس میں مسلمان کیا کرتے تھے، اپنی پرابلمز بتاتے تھے اور پھر ان کو آگے سے اس کا سلوشن بتایا جاتا تھا۔ تو اسی کو پھر یہی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے نا مسلم لیگ کا بھی قیام ہوا، اور اسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کی جو تحریک تھی نا، انڈیپینڈنس کی، آزادی کی، پاکستان کو قائم کرنے کی، وہ بھی یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تو اگر کہا جائے تو سر سید اس وقت کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے نا، تو کہا جائے تو سر سید ایز ایک مجاہد بن کے اترے تھے، اور ان کی جو سروسز ہے نا وہ ہسٹری میں مائل سٹون کی اہمیت رکھتی ہے۔ سو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہو یا کسی قسم کو کوئی کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو۔ پلیز میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔